ایک گھنے جنگل میں ایک طاقتور اور ظالم شیر رہتا تھا۔ وہ شیر نہایت خونخوار تھا اور روزانہ شکار کی تلاش میں نکلتا اور جنگل کے جانوروں کو بے دردی سے مار ڈالتا۔ اس کی وحشیانہ عادات سے تمام جنگل کے جانور خوفزدہ رہتے تھے۔ شیر کی بھوک اور ظلم کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ جانوروں کا شکار کرتا اور ان کی لاشوں کو ادھر ادھر پھینک دیتا۔ جنگل کے جانوروں نے آخرکار ایک اجتماع بلایا۔ ہرن، خرگوش، لومڑیاں، بکریاں اور دیگر تمام مخلوقات اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر شیر اسی طرح قتل عام جاری رکھے گا تو عنقریب پورا جنگل ویران ہو جائے گا اور کوئی بھی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ بزرگ اور دانشمند جانوروں نے ایک تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شیر کے پاس جا کر ایک معاہدہ کرنا چاہیے۔ ہم اسے یہ پیشکش کریں گے کہ ہر روز ایک جانور خود بخود اس کے پاس کھانے کے لیے چلا جائے گا تاکہ اسے شکار کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور نہ ہی وہ بے وجہ دوسرے جانوروں کو ہلاک کرے۔ تمام جانوروں نے اس تجویز پر اتفاق کیا اور ایک وفد شیر کے پاس گیا۔ انہوں نے نہایت عاجزی اور احترام سے اپنی تجویز پیش کی۔ شیر نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس بات پر راضی ہو گیا کیونکہ اسے یہ سودا منافع بخش لگا۔ بغیر محنت کے روزانہ کھانا ملتا رہے گا۔ اس کے بعد جنگل میں ایک نیا نظام شروع ہو گیا۔ ہر روز قرعہ اندازی کے ذریعے ایک جانور کا انتخاب ہوتا اور وہ جانور دن کے مقررہ وقت پر شیر کی غار کی طرف روانہ ہو جاتا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ شیر خوش تھا کہ اسے بغیر مشقت کے خوراک مل رہی ہے اور باقی جانور اس بات سے مطمئن تھے کہ کم از کم اب بے وجہ قتل و غارت نہیں ہو رہی۔ ایک دن کرا ایک چھوٹے سے خرگوش کے نام نکلا۔ یہ خرگوش نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ بہت ذہین اور چالاک بھی تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ آج اس کی باری ہے تو اس نے سوچا کہ بغیر کچھ کیے شیر کے منہ میں جانا بے وقوفی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی حلیہ سوچے گا جس سے نہ صرف اپنی جان بچا سکے بلکہ تمام جنگل کو اس ظالم شیر کے ظلم سے نجات دلا سکے۔ خرگوش نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے جان بوجھ کر شیر کے پاس پہنچنے میں تاخیر کی۔ عصر کا وقت ہو گیا لیکن خرگوش ابھی تک شیر کی غار میں نہیں پہنچا تھا۔ شیر بھوک سے بے چین ہو رہا تھا اور غصے میں داڑے مار رہا تھا۔ جب خرگوش آخرکار پہنچا تو شیر نے گرجتے ہوئے پوچھا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو اور تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ تم جیسا چھوٹا سا خرگوش میری بھوک کیسے مٹا سکتا ہے؟ کیا جنگل کے دوسرے جانوروں نے ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ خرگوش نے نہایت عاجزی اور خوف ظاہر کرتے ہوئے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، میں معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آج 6 خرگوش آپ کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ آپ کی بھوک اچھی طرح سے مٹ سکے، لیکن راستے میں ایک بہت بڑا شیر ملا جو ایک غار میں رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جنگل اس کا ہے اور تمام جانور اس کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر شیر کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے داڑتے ہوئے پوچھا، کیا کہا؟ ایک اور شیر؟ یہ جنگل صرف میرا ہے، کوئی اور شیر یہاں کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ 5 خرگوش کہاں ہے؟ خرگوش نے جواب دیا، جہاں پناہ، وہ ظالم شیر بہت طاقتور اور خوفناک تھا۔ اس نے باقی 5 خرگوشوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ وہ اس جنگل کا اصل بادشاہ ہے۔ میں بڑی مشکل سے اس کے پنجوں سے بچ کر یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کو اس حملہ آور کے بارے میں بتا سکوں۔ اس نے کہا کہ کل وہ خود یہاں آ کر آپ سے جنگ کرے گا اور آپ کو اس جنگل سے نکال لے گا۔ شیر کا غرور مجروح ہو گیا۔ اس نے غصے میں چیختے ہوئے کہا، وہ دھوکے باز کہاں ہے؟ مجھے فوراً اس کے پاس لے چلو۔ میں اسے بتاتا ہوں کہ اس جنگل کا اصل بادشاہ کون ہے۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ خرگوش نے کہا، بے شک اے شہنشاہ، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شیر بہت بڑا اور طاقتور ہے، اس کی آواز پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے۔ شیر نے غصے میں کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، فوراً مجھے اس کے پاس لے چلو ورنہ پہلے میں تمہیں ہی ختم کر دوں گا۔ خرگوش شیر کو لے کر چل پڑا۔ وہ اسے جنگل کے بیچ میں موجود ایک گہرے کنویں کی طرف لے جانے لگا۔
راستے میں خرگوش نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا جیسے خوف سے کانپ رہا ہو۔ شیر نے اسے جلدی کرنے کو کہا تو خرگوش نے کہا جہاں پناہ وہ غار یہاں سے قریب ہی ہے، لیکن ہمیں احتیاط سے چلنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں پہلے سے نہ دیکھ لے۔ آخر کار وہ اس کنویں کے پاس پہنچے جس میں صاف پانی تھا اور دھوپ کی روشنی جلملا رہی تھی۔ خرگوش نے کہا بس یہی ہے وہ غار، وہ شیر اسی کے اندر رہتا ہے، وہ بہت طاقتور ہے اور اس نے کہا تھا کہ آپ آنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ شیر غصے میں آگ بگولا ہو گیا، اس نے کنویں میں جھانکا اور اپنا ہی عکس پانی میں دیکھا۔ دھوپ کی روشنی میں اس کا عکس بہت واضح اور بڑا نظر آ رہا تھا۔ شیر نے سوچا کہ واقعی یہاں کوئی اور شیر ہے۔ شیر نے زور سے داڑ ماری، کنویں کی گہرائی سے آواز کی گونج آئی جو اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ شیر نے سوچا کہ دوسرے شیر نے بھی اسے للکارا ہے، اس کا غصہ حد سے بڑھ گیا۔ اپنے غرور، غصے اور حماقت میں شیر نے سوچے سمجھے بغیر کنویں میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے شیر سے لڑ سکیں۔ وہ پانی میں گر گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ کنویں کی گہرائی اور پتریلی دیواروں نے اسے کوئی راستہ نہیں دیا۔ خرگوش نے کنویں میں جھانکا، شیر کو ڈوبتے دیکھا اور پھر خوشی سے جنگل کی طرف دوڑا۔ اس نے تمام جانوروں کو خوشخبری سنائی کہ شیر ہلاک ہو گیا ہے اور اب جنگل میں امن ہے۔ مولانا رومی نے اس حکایت کے ذریعے کئی گہرے اسباق دیے ہیں۔ پہلا سبق، ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ شیر اپنی طاقت اور قوت کے غرور میں مبتلا تھا اور اسی غرور نے اسے تباہ کر دیا۔ دوسرا سبق، عقل اور حکمت طاقت سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا خرگوش اپنی ذہانت سے ایک طاقتور شیر کو شکست دے سکتا ہے۔ تیسرا سبق، اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے۔ شیر نے کنویں میں اپنا ہی عکس دیکھا لیکن اسے پہچان نہ سکا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو دوسروں میں تو دیکھ لیتا ہے لیکن اپنے اندر نہیں دیکھ پاتا۔ چوتھا سبق، غصہ اور جذبات میں آ کر فیصلے کرنا تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اگر شیر نے تھوڑا سا غور کیا ہوتا تو سمجھ جاتا کہ یہ محض ایک عکس ہے۔ پانچواں سبق، اجتماعی مسئلے کا حل اجتماعی کوشش سے نکلتا ہے۔ جانوروں نے مل کر سوچا اور ایک منصوبہ بنایا جس سے سب کو فائدہ ہوا۔ مولانا رومی نے اس حکایت کو روحانی اور باطنی معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ شیر نفس امارہ کی علامت ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اور اسے غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ خرگوش عقل اور حکمت کی نمائندگی کرتا ہے جو صبر اور تدبیر سے کام لے کر نفس کو قابو میں کر سکتی ہے۔ کنویں کا پانی خود شناسی اور آئینہ حقیقت کی علامت ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں نظر آتی ہے، لیکن اگر وہ غرور میں مبتلا ہو تو اپنی ہی تصویر کو دشمن سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ حکایت آج بھی اتنی متعلقہ ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ آج کے دور میں بھی لوگ طاقت، دولت اور عہدے کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے زوال کو خود دعوت دیتے ہیں۔